السلام علیکم ناظرین، مفتی عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب سے آج ہم کویسچن کریں گے کیا تہجد کا صحیح طریقہ کار کیا ہے اور تہجد کے لیے سونا ضروری ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز تہجد کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ کار بتایا ہے وہ احادیث کے اندر موجود ہے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام دیگر کتب حدیث کے اندر ان سے روایات مروی ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا جو طریقہ تھا قیام اللیل کا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ویسے بھائی یہ تہجد کی نماز، قیام اللیل، صلاۃ اللیل یا نماز تراویح جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، یا صلاۃ الوتر، یہ سب ایک ہی نماز کا نام ہے۔ اسی کو تہجد کی نماز کہتے ہیں، اسی کو رات کی نماز کہتے ہیں، اسی کو قیام اللیل کہتے ہیں، اسی کو صلاۃ الوتر کہتے ہیں، ہاں جی، تو اسی کو صلاۃ اللیل کہتے ہیں۔ تو یہ اسی کو ہم نماز تراویح کہہ لیتے ہیں رمضان میں۔ تو یہ سب ایک ہی نماز کا نام ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرضی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ محبوب نماز ہے وہ یہ رات کی نماز ہے، قیام اللیل ہے۔ تو قیام اللیل یہ نفلی نماز ہے، انسان جتنی اپنی استطاعت کے ساتھ خوشی کے ساتھ یہ ادا کر سکتے اس کو کرنی چاہیے۔ جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 2 رکعتیں رات کی نماز ادا کرو، اور اگر تمہیں خوف ہو فجر ہونے کا، یعنی کہ ٹائم تھوڑا ہے، فجر کے اذان ہونے کا ٹائم ہے، تو تم 2 رکعتیں پڑھو اور اس کے بعد تم 1 وتر پڑھ لو تاکہ تمہاری نماز وہ بھی پھر ہو جائے گی۔ تو تہجد کی نماز کا طریقہ کار یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں کر کے نماز پڑھتے تھے۔ جو میں بات کر رہا ہوں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر کہ آپ عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی نماز تک، اس لفظ پہ ذرا غور کریں، عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی نماز تک آپ کسی وقت بھی تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے رمضان میں ہم عشاء کی نماز کے فوراً بعد تراویح پڑھ لیتے ہیں، تو عام دنوں کے اندر بھی ہم عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی نماز تک ہم نماز تہجد کسی ٹائم بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے جو ہمارے ہاں کچھ لوگ شرط عائد کرتے ہیں کہ اس کے لیے سونا ضروری ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ آپ نماز عشاء کے بعد گھنٹہ بعد ہی پڑھ سکتے ہیں، 2 گھنٹے بعد ہی پڑھ سکتے ہیں، لیکن عموماً یہی ہوتا ہے کہ نماز تہجد یعنی کہ آخری حصے میں، رات کے آخری حصے میں پڑھی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ اکرام سے بھی یہی مروی ہے، یہی ثابت ہے کہ آپ فجر کی نماز سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ ہاں جی، لیکن اگر کوئی آدمی وہ عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھنا چاہتا ہے تو ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے اس کی نماز تہجد نہیں ہوئی، وہ پڑھ سکتا ہے۔ تو اس کی ٹوٹل جو نا وہ 11 رکعات ہوتی ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے مطابق صحیح بخاری میں آپ نے فرمایا کہ آپ نے 11 رکعات رمضان اور غیر رمضان میں ادا کی ہیں، اور 11 رکعات اس طریقے سے آپ نے پڑھی ہیں کہ 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیرا، پھر 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیرا، پھر 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیرا، اور آخر میں بھی آپ نے یعنی کہ 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیرا، اور پھر آپ نے اٹھ کے 1 وتر ادا کیا۔ تو اچھا، باقی دوسرے سنن ابو داؤد کے اندر صحیح حدیث موجود ہے، یہ بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی 5 وتر پڑھنا چاہتا ہے تو وہ 5 پڑھ لے، جو 3 پڑھنا چاہتا ہے وہ 3 پڑھ لے، جو 1 پڑھنا چاہتا ہے وہ 1 پڑھ لے۔ یعنی کہ 3 پڑھیں گے، 5 پڑھیں گے یا 1 پڑھیں گے تو ان کے درمیان میں التحیات جیسے مغرب کی نماز کے اندر بیٹھتے ہیں وہ نہیں بیٹھنا، یہ 5 رکعتیں مسلسل ہی پڑھیں گے۔ اگر 3 پڑھیں گے تو 3 رکعتیں مسلسل ہی پڑھیں گے، ان کے درمیان میں التحیات تشہد نہیں بیٹھیں گے۔ 1 پڑھنا اس کا تو 1 درمیان میں بیٹھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ وتر پڑھنے کا طریقہ ہے۔ تو باقی 2 رکعت پڑھنے کا ٹائم ہے 2 رکعت پڑھ لیں، 4 کا ٹائم ہے 4 پڑھ لیں، 6 کا ٹائم ہے 6 پڑھ لیں، جتنی رکعت پڑھنے کا آپ کو ٹائم میسر آ جاتا ہے اتنی ہی پڑھ لیں، انشاءاللہ وہ آپ کی تہجد کی نماز کاؤنٹ ہو جائے گی۔ تو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 11 رکعات ہیں، کم از کم 2 رکعات ہیں اور 1 وتر ہے۔ بہت شکریہ جی ناظرین، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم